الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ربیع الاول، کل ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہوگی۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ گرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ محققین کا ماننا ہے کہ 9 ربیع الاول یا 8، بہرحال جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ اسی مہینے میں آپ تشریف لے آئے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بہار آئی۔ 12 ربیع الاول اس پہ اتفاق ہے، تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی وفات، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 12 ربیع الاول کو، تقریباً اس پہ اتفاق ہے۔ ہمارے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے ان ایام میں کیا درس ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے کسی بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ اسی کا اعلان ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے جو اس نے مومنوں پر کیا ہے۔ بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس احسان کا حق ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ آپ نے جو اپنی عمر آج تک گزاری ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، تو اس عمر میں پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پر کتنی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے؟
بہت کم ہاتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کسی ایک کتاب کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، کسی ایک کا، دو تو بہت کم، اس سے بھی کم، اس سے زیادہ تو شاید بالکل ناممکن۔ لیکن یہ وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ ہماری محبت کا، اب خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہماری محبت کا اظہار کیسے ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ساری کائنات کا خالق فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بہت بڑا احسان ہے اللہ کا یہ مومنوں پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا، جب انہی میں سے بھیجا، رسولا من انفسہم، ایک رسول اللہ تعالیٰ نے، جب انہی کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی کسی جن کو نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، انسانوں میں ہی ایک رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا تھا، ان کی تلاوت کرتا تھا ان کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا تھا، ان کو پاک کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ بالکل صریح گمراہی میں تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے یہ لوگ بالکل گمراہی میں تھے اس سے پہلے، تو آپ نے ان کی تربیت کے لیے، جیسا کہ 4 مقامات پہ یہ آیت کریمہ آئی ہے، تھوڑے الفاظ کے ہیر کے ساتھ، یعنی یہ جو فرمایا رسول کے آنے کا مقصد تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، 4 کا۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی رسول کی دعا کی تھی، اور یہی 4 چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اختلاف کیا؟ جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 آیات میں، یہی 4 کام کرنے کے لیے رسول کو بھیجا، صرف ترتیب میں تھوڑا فرق۔ تلاوت آیات کے بعد تزکیہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم اور اسماعیل نے تزکیہ لاسٹ میں رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ کتنا اس انسان کے پاس علم ہو، حکمت ہو، لیکن اگر پہلے تزکیہ نہیں ہوا، نیت صاف نہیں ہوئی، انسان جب تزکیہ کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، تو اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے جن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہت بڑا فساد برپا کیا، جیسے دین الہی یا دین اکبری جسے آپ کہتے ہیں۔ اکبر، اسے کیا معلوم تھا؟ اس کے باپ دادا کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے اس کو پٹی پڑھائی، انہوں نے اس کو سمجھایا اور ایک نئے دین کی، دین اکبری کی بنیاد ڈالی۔ اور اسی طرح سے جو قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حکیم نور الدین، ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ گویا علم بہت تھا ان کے پاس، لیکن تزکیہ نہیں ہوا۔ اسی لیے انتہائی اہم ہے تلاوت آیات کے بعد ہمارا تزکیہ ہو، ہمارے دلوں کو پاکیزگی میسر آئے۔ اس کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ تلاوت ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی بار بار تلاوت کی جائے، اس کے لیے یہ عبادات ہے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز تلاوت آیات کے بعد ہم نے بھی، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، پاکیزگی۔ حضور علیہ السلام
کے فرمودات پہ جو آج ہمارا وہ پختہ یقین سا جو نہیں ہے. بڑی تلخ بات ہوگی یہ، لیکن آپ معاف کریں گے، اگر ہم اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں آپ کی باتوں پر. جو آپ نے بات کہی، حکم دیا، ہمیں اس میں شک ہے. اگر ہم نے اس پہ عمل کیا شاید ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس بات کو ہٹانا ہے دل سے. اگر تھوڑی سی آپ دھیان دیں گے، اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ غیروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پہ پختہ ایمان اور یقین تھا، چاہے مانا انہوں نے یا نہیں مانا، لیکن آپ کی بات کو وہ سچا جانتے تھے. صرف ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے لیے تھی، عتبہ اور عتیبہ کے لیے تھی. ایک کا نام ان میں سے ام کلثوم تھا جو عتیبہ کے لیے جن کے نکاح میں تھی. جب ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بہت مخالفت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مخالفت میں ایک بہت بڑا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم انہیں طلاق دے دو. طلاق دی گئی. اس میں سے ایک بیٹا جو تھا عتیبہ، وہ زیادہ ہی بد اخلاق نکلا ثابت ہوا. اس نے بے ادبی بھی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ نے آپ کے چہرے انور کی طرف تھوکا بھی. اس وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کہا، اللہ سے کہا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. جب یہ چیز سنی تو ابو لہب بھی گھبرا گیا، سارے گھبرا گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ، نکلی ہوئی بات بالکل درست ہوگی، صحیح ہوگی، ان کی دعا جو ہے رد نہیں ہوگی. اب کیا ہوتا ہے، یہ شام کے سفر پہ جاتے ہیں، ابو لہب بھی ساتھ ہے، بہت بڑا قافلہ ہے. جب زرقہ کے مقام پہ یہ پہنچتے ہیں، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رات کو قیام کرنا تھا. ابو لہب نے کہا کہ اس کو بیچ میں سلا دو. عتیبہ کو بالکل بیچ میں سلایا گیا اور سب سے کہا گیا کہ پہرا دیں گے آپ، ہوشیار رہیں گے آپ کہ اس پر کوئی آفت نہ آئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محمد نے اس کے لیے جو دعا کی ہے اس کا دھیان رکھا جائے. تو اب سب سوئے یا کچھ جاگ بھی رہے تھے تو رات کے وقت ایک درندہ آتا ہے، ایک شیر آتا ہے، کسی کو نہیں چھیڑتا. سونگتے 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 وہ پہنچا اس عتیبہ پر، اس کو پکڑا اور اس کو چیر پھاڑ کیا، اس کو اس طرح سے کاٹ کے رکھ دیا. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ عتیبہ کو جان گنوانی پڑی. اور یہ یقین تھا ابو لہب کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، عتیبہ کو بھی معلوم تھا، پورا یقین تھا کہ حضور کی بات سچی ہوگی. لیکن یہ نفرت جو ہوتی ہے دلوں میں، یہ انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے. تعصب، نفرت، خود غرضی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کلیئر ہونے کے بعد یہ حق قبول کرنے سے انسان کو روکتی ہیں. دوسرا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ بھی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مدینہ کے سرداروں میں سے تھے. ان کے دوست تھے ابو جہل، امیہ بن خلف. ایک بار یہ مدینہ سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، جائیں گے وہاں پہ. اب ٹھہرے یہ امیہ بن خلف کے پاس. ان سے کہا مجھے کوئی ایسا موقع بتانا جس وقت وہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو.
وہ ان کو لے گئے دوپہر کے وقت، اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ، وہ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ابو جہل بھی کہیں سے آدم کا، حالانکہ دوست تھے ان کے، لیکن جب اس کو دیکھا انہیں معلوم تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا دیکھو تم میرے سامنے طواف کر رہے ہو یہاں پہ، یہ تم نے کیسے جرأت کی؟ اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو تم گھر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ تیزی کی اس نے، اس کے علاوہ کچھ باتیں بولی۔ اب جو ترمذی میں آیا ہے، میں مختصر الفاظ اس لیے کہا رہا ہوں کیونکہ حدیث کتاب سے باہر کی بات بولنا اپنی طرف سے کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال تو یہ مڑے ان کی طرف، سعد بن معاذ نے کہا اچھا، کہ اگر آپ مجھے، وہ گھبرانے والے نہیں تھے، انتہائی بہادر دلیر تھے، انہوں نے کہا اگر آپ مجھے روکیں گے طواف سے تو پھر آپ بھی تجارت کی غرض سے مدینہ سے ہو کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کی شہرت کو کاٹ دیں گے، جہاں سے آپ تجارت کے لیے جاتے ہو نا شام کے لیے، ہمارے ہاں ہی سے جاتے ہیں، ہم آپ کو روک لیں گے۔ زور زور سے آپ نے کہا۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اچھا اس نے سردار کے ساتھ ایسی بات کی، تو اس نے کہا یا سعد، نے کہا اے سعد لا ترفع صوتک، اپنی آواز کو بلند مت کرو، علی ابی الحق، ابو الحق سے کہا جاتا تھا انہیں، ابو جہل کو، اس کے سامنے آواز بلند نہ کرو، فإنہ سید اہل الوادی، کیونکہ یہ یہاں کا اہل وادی کا، مکہ کے لوگوں کا سردار ہے، اس کے سامنے آپ آواز بلند مت کرو۔ آپ گھبرانے والے کہاں تھے؟ آپ اسی کی طرف مڑ گئے تھے، اسی کے مہمان بھی تھے، اور فوراً اس کی طرف کہا کہ امیہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری موت ہمارے ہاتھوں ہے، انا سنقتلک، کہ ہم ضرور تمہیں قتل کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ سعد بن معاذ نے کہا امیہ سے کہ ہم ضرور تمہیں قتل کریں گے۔ جو ہی اس نے اس کی بات سنی اور حوالہ حضور کا کہ انہوں نے کہا ہے، فوراً ہوشیار ہو گئے اور پوچھا کہاں؟ مکہ میں یا مکہ سے باہر؟ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مکہ میں اگر حملہ ہوگا تو شاید کوئی بچانے کے لیے نکلے۔ یہ گھبرایا، کپ کپی طاری ہوئی کہ حضور کی بات ہے، وہاں سے فوراً گئے گھر، اپنی بیوی سے کہا، اسے کہا سنو، تم نے سنا کہ تمہارا یہ یثرب کا بھائی جو ہے، جو یثربی بھائی میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ اب اس کی بیوی کو دیکھیے، اسے خود بھی یقین ہو گیا، اب دیکھیے اس کی بیوی کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد، اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتے، سمجھو تمہاری موت یقینی۔ ذرا اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، ربیع الاول کے ایام سے آپ گزر رہے ہیں، ان ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، کیا ہم یاد کرتے ہیں آپ کے بارے میں؟ کتنا آپ پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے آپ کی باتوں پر؟ اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر کیا ہوا؟ جب بدر کا موقع آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے محمد نے کیا کہا، لیکن ابو جہل نے مجبور کیا، اگر آپ رکیں گے تو بہت سارے رکیں گے، آپ کے پاس تیز سواری ہے، آپ بھاگ کر آ سکتے ہیں، فی الحال وہ ہمیں شکست دے نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، ان کے پاس بہت کم تعداد ہے، آپ چلو۔ کسی نہ کسی طرح ان کو تیار کیا، لے گئے بدر کے میدان میں، اور بدر میں ان کا قتل ہوا۔ حضور کا فرمان، حضور کی بات سچی ثابت ہوئی۔ صرف دو واقعات میں نے رکھے کہ جو غیر مسلم بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، انہیں بھی کتنا یقین تھا آپ پر کہ آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
اب جو ایمان بھی لائے ان میں دیکھیے آپ سب سے چھوٹے کم عمر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں تھے جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں، ابو سے پوچھتا ہوں، یعنی ابو طالب سے. انہوں نے کہا ہاں مشورہ کرو ان سے. تو ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھو. اب یہ رات کو جب سو گئے تو انہیں نیند نہیں آتی، بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس قسم کی سوچ آ رہی ہے. تو صبح جب جاگے تو سیدھے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. کہا آپ نے مشورہ کرنا تھا، مشورہ کر کے آ جاؤ، آپ بتا رہے تھے مشورہ کرنا ہے مجھے. تو اس وقت جو تاریخی الفاظ کہے، بچپنا بھی ہے حضرت علی کا، لیکن وہ تاریخی الفاظ جو آپ نے کہے، کہا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. کہا میرے رب نے میرے اب سے، یعنی ابا سے، میرے رب نے میرے اب سے اس وقت مشورہ نہیں کیا تھا جب اس نے مجھے پیدا کیا. اس نے میرے ابو سے پوچھا تھا، کہا مشورہ کیے بغیر اس نے مجھے پیدا کیا. اب آج میں اسی رب کے دین کے لیے ابو سے پوچھوں، کیا رب کو مانوں، کیا رب کی بات کو مانوں، کیا رب کے پیغمبر کو مانوں. کہا مجھے کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کلمہ پڑھا. یہ بچے کا حال ہے. اس کا یقین دیکھے جو آپ کے ساتھ رہا تھا، آپ کو پہچانتا تھا، انہیں معلوم تھا کہ آپ کس قدر سچے نبی ہیں، سچے انسان ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، آپ کبھی غلط نہیں بولیں گے. حضرت علی کا یہ واقعہ. اب دوسرا واقعہ آپ سنیے کہ کس قدر یقین تھا آپ کی باتوں پہ، آپ کے ساتھیوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سب آپ جانتے ہیں. حضرت اسود بن یزید تابعی، ایک تابعی گزرے ہیں اسود بن یزید، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گیا حضرت عائشہ کے ہاں، یعنی وہاں سے میں کہیں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی ہیں، چاشت کی نماز جسے آپ کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. تاکیدی حکم کیا ہے، مجھے دیا ہے میرے خلیل نے. خلیل دوست کو کہتے ہیں. عربی میں بہت سارے نام ہیں دوست کے لیے، رفیق ہے، صدیق ہے، ولی ہے، بہت سارے نام ہیں. خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی محبت رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو، نس نس میں جس کی محبت، تو خلیل کہتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وصیت کیا کی ہے؟ 3 چیزوں کی. پہلی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھیں، اور دوسری وصیت کی ہے ضحیٰ کے وقت یہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں میں ادا کروں، اور تیسری چیز یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر ادا کروں. صلاۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلت آئی ہے. بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ صلاۃ الضحیٰ ادا کر رہی ہے. اسود بن یزید فرما رہے ہیں کہا میں نے سنا کہ وہ پہلی رکعت میں پڑھ رہی ہیں سورہ طور کی ایک آیت ہے، اسے برابر دہرا رہی ہیں. آیت کیا ہے؟ فمن اللہ علینا ووقانا من عذاب السمین من عذاب السموم. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. فمن اللہ علینا ووقانا، اور بچایا ہمیں، عذاب السموم، کس سموم کے عذاب. سموم کیا ہوتا ہے؟ جھلسا دینے والی انتہائی گرم ہوا، اس کو لو کہتے ہیں.
بہت گرم جو انسان کو جلا ڈالے، جھلسا دے. گویا یہ سموم عذاب اس جہنم کا بھی ایک نام ہے، سموم. کہا اس نے ہمیں بچا لیا اس عذاب سموم سے. بار بار آپ اس آیت کو دہرا رہی تھی، اور نے کہا اچھا میں بازار سے ہو کر آتا ہوں پھر ملاقات کروں گا. آپ بازار سے ہو کر آئے، اسود بن یزید کہتے ہیں جو ایک تابعی گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب آ گئے عائشہ بھی کھڑی تھی اور اسی آیت کو برابر دہرا رہی تھی، پہلی ہی رکعت میں ابھی تھی. فمن اللہ علینا، یعنی یہ کس وقت ایک تو احسان ہمارا رب کا، ہمارے رب کا ہم پر ہے کہ عظیم ترین رسول ہمیں مبعوث کیا، اور ایک ہم اس وقت کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. فمن اللہ علینا ووقانا، اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اس خطرناک قسم کے عذاب سے بچا لیا. کس قدر اس کے دل میں یہ بات اتر گئی تھی، کس قدر یقین تھا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا، فرمودات کا. مسلسل وہ ادا کر رہی تھی وہ الفاظ. انہی کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ. یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 دینار بھیجے آپ کو. 80,000 دینار، درہم نہیں، دینار سونے کی ہوا کرتی تھی، اور 80,000 بھیجے. جب آپ کے پاس بھیجے اس دن آپ کا روزہ تھا. جو ہی آپ نے وہ دیکھے تو آپ نے ان کو تقسیم کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا. سونے کے تھے، دینار تھے، 80,000 تھے، یعنی شام سے پہلے پہلے آپ نے سب تقسیم کر دی. تقسیم کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے، ان کے لیے بھیجے تھے، اپنے ذاتی خرچے کے لیے کہ یہ آپ خرچ کرو. لیکن انہوں نے تقسیم کر دی. پھر ان کی جو کنیز تھی انہوں نے کہا اے ام المومنین، تھوڑے سے رکھے ہوتے افطار کے وقت کچھ ہم تیار کرتے. افطار کے لیے کچھ، آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے ہی تیاری ہوتی ہے افطار کے لیے، کچھ اچھی چیز ہونی چاہیے، ایک قسم کی نہیں، کئی چیزیں ہم بناتے ہیں افطار کے لیے. ان کے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں اور بڑی بھاری رقم آ جاتی ہے، تو انہوں نے خرچ کر دیے. جب انہوں نے کہا کہ افطار کے لیے ہم کچھ تیار کرتے، کچھ رکھ لیتے، تو اس نے کہا اوہ آپ نے یاد نہیں دلایا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. اپنے پیٹ کی فکر تھی ہی نہیں، کھانے کی فکر تھی ہی نہیں. قسم قسم کے کھانے جو ہم تیار کرتے ہیں انہیں اس چیز کی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا. ذرا دیکھیں یقین کیا تھا آپ کو، کس قدر یقین تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات. آپ کو معلوم تھا اصل بچانا کیا ہے. اس طرح حضور نے فرمایا جب وہ گوشت آپ نے تقسیم کیا، واپس آئے، کیا بچا؟ انہوں نے کہا شانے کا گوشت بچا ہے. کہا نہیں، آپ کہو باقی جو ہے وہی بچا ہے، یہ تو ہم کھائیں گے. جو آپ نے دے دیا اللہ کی راہ میں وہی بچا. عائشہ کو بھی معلوم تھا یہی 80,000 بچیں گے اگر ان میں سے ہم کچھ نہیں رکھیں گے. یہ اس لیے واقعات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو سیرت کے واقعات ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کریں، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے دل کو مانجیں. جو وَيُزَكِّيهِمْ ہے، آیات تلاوت آیات کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے تزکیہ کا. ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہی نہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں ہم دیں گے تو اللہ واپس دے گا، یہ یقین نہیں ہے. کتنی بار یہاں سے کہا گیا، جب پہلی بار ہم نے کہا ہر سال کی ایک تنخواہ ہم نہیں مانگتے تھے. مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، ہم نے کہا ایک تنخواہ دے دو آپ. کتنے لوگوں نے دی؟ اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، رینوویشن ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ایک تنخواہ دے دو. کتنے لوگوں نے دی؟ مسجد شفا کی تعمیر ہو رہی تھی، ہم نے کہا ایک تنخواہ دے دو. کتنے لوگوں نے دی؟ آج ہم
رائل اکیڈمی کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم نے کہا کچھ رقم دے دو، جتنا آپ دے سکتے ہو، 10,000 20,000 یا جتنا بھی دے سکتے ہو۔ کتنے لوگوں نے دیا؟ وہی لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے پہلے دیا، دوسری بار بھی انہوں نے دیا، تیسری بار بھی انہوں نے دیا، چوتھی بار بھی وہی لوگ دے رہے ہیں۔ اور جو رکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ پیارے نبی کی باتوں کو مت جھٹلاؤ، جھوٹ مت کہو کہ ہم محبت کرتے ہیں رسول سے، غلط بات ہے، صحیح نہیں۔ اگر ہم محبت کرنے والے ہوتے تو صرف امیری میں آپ نے خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے، آپ نے سکھایا تھا غریبی میں بھی خرچ کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کے لیے دیں گے، لیکن اپنے نظم کی خلاف ورزی کر کے یہاں نہیں دیں گے۔ مشرق مغرب کے لیے ہمارے پاس ہوں گے، لیکن اپنے گھر کے لیے یہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے خدمت کی، بہت ساری ماؤں کی خدمت کی ہم نے، مگر اپنی ماں کی خدمت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی ماں کی نہیں کریں گے، بہت ساری ماؤں کی خدمت کریں گے۔ پہلا آپ کا فرض بنتا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ نے دیکھے، آپ اپنی آنکھ کے نیچے، اپنی ناک کے نیچے دیکھو، اور اب یہاں کس چیز کی پہلے ضرورت ہے وہاں دیکھنا ہوگا۔ یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی نظر ہوتی ہے یہیں پہ۔ اگر کہیں مجلس ہوگی جہاں گپیں ہوتی ہیں، جہاں مذاق ہوتے ہیں، جہاں ہنسی ہوتی ہے، تو وہاں تو ہم بیٹھتے ہیں، وہاں گھڑی کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ ہم یہاں آتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں لایا جاتا ہے، ہمیں مجبوری لاتی ہے یہاں کو کہ اگر نہیں جائیں گے جمعہ کے روز بھی تو ہمیں پتہ نہیں کیا فتویٰ لگ جائے گا، تو یہاں آتے نہیں ہیں، ہم لائے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو دیکھنا چاہیے، ان باتوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہے ہمیں محبت۔ میں آپ کو میں حوصلہ شکنی نہیں کرا رہا ہوں، آپ کے دل میں محبت ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں گردہ پڑ جاتا ہے، اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگانے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود جھنجھوڑا کریں۔ اور آج یہاں سے جب آپ جائیں گے ایک ارادہ کریں، کم از کم اتنا کہ ہر شخص کم از کم ایک کتاب خرید لے سیرت کی، جس کے پاس ایک ہے وہ دوسری خرید لے، اگر دو ہے تیسری خرید لے، لیکن جس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ایک کتاب تو لے لو، اسے پڑھو، تھوڑا سا آپ جان جاؤ کہ حضور علیہ السلام کون تھے، کون تھے حضور علیہ السلام، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کتنی خدمات ہیں آپ کی ہمارے لیے، اور اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آج کا اس سال کا یہ ربیع الاول ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے، اور ہم راہ راست کی طرف آ جائیں، صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم۔